اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو مبطلات روزہ یعنی مفطرات روزہ کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں اس میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ عموماً سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، مبطل روزہ ہونا یہ الگ چیز ہے، گناہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جیسے تہمت ہے، غیبت ہے، یہ گناہ ہیں اپنی جگہ، گناہ کبیرہ میں سے ہیں لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک قسم ایسی ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ کون سا؟ کہ اگر خدا پر جھوٹ باندھا جائے، مثلا خدا معلوم ہے کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا اور کہا جائے کہ خدا نے یہ فرمایا، خدا نے یہ کہا ہے، یا رسول خدا پہ جھوٹ منسوب کیا جائے یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دی جائے تو اس جھوٹ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ اسے مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی قضا بھی کریں گے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، یہ مبطلات روزہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت، ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف اور رسول خدا کی طرف، ان کی طرف نسبت دینے سے، مثلا معلوم ہے کہ خدا کا یہ فرمان نہیں ہے، خدا نے یہ نہیں کہا، یا رسول خدا کی یہ حدیث نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رسول خدا کی حدیث نہیں، یا اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کلام کی نسبت رسول خدا کی طرف یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف نسبت دیتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ عموماً سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی ضرب المثل ہے یا کسی مفکر کا جملہ ہے تو اس جملے میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے، اس میں فین فالوئنگ حاصل کرنے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مولا کائنات کی حدیث ہے، تو مولا کائنات کی طرف حکمت بھرا جملہ مولا کائنات کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرمان مولا کائنات کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ تو اس سے روزہ رمضان میں اگر حالت روزہ میں یہ نسبت کوئی دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ معصوم کا کلام نہیں ہے، اس کی طرف یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف یہ نسبت دیتا ہے، پتہ ہے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن خدا، رسول خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے علاوہ باقی جو ہستیاں ہیں، مثلا انبیاء ہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کی طرف اگر کوئی نسبت دیتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ انبیاء ہیں، انبیاء کے اوصیاء ہیں، جن سے روزہ باطل ہوتا ہے خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، رسول خدا کی طرف اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف، جو 12 امام ہیں ان کی طرف نسبت دینا جھوٹ کی، پتہ ہو کہ یہ رسول نے نہیں کہا، ائمہ اطہار نے نہیں کہا، یا پتہ ہو کہ یہ کہا ہے اور کوئی کہے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے، انکار کرے، یعنی جھوٹ کی نسبت ان کی طرف دے، یا جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ نسبت ان کی طرف دی جائے کہ یہ کام مثلا امام علیہ السلام نے کیا، رسول خدا نے کیا، جبکہ انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، یہی جھوٹ کی نسبت دیتا ہے رسول خدا کی طرف، ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف، اور اگرچہ فوراً یہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ یہ میں نے جھوٹ بولا ہے، بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور میں نے جھوٹی نسبت دی ہے، یا فوراً توبہ کر لے، پھر بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی جھوٹ کی نسبت دی اور پھر فوراً مان لیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹی نسبت دی ہے، یا فوراً توبہ کر لے، ہر دو صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ قربت مطلقہ کی نیت سے یہ روزہ مکمل کریں گے اور بعد میں اس کی قضا بھی ہوگی۔ لیکن اگر بعض اوقات ایک روزہ دار شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام معصوم کا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ مثلا امام علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اس کی طرف وہ نسبت دے دیتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ کلام تو امام کا نہیں تھا، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر
وہ نسبت نہیں دی امام علیہ یا رسول خدا کی طرف یا خدا کی طرف. اور یا اس کے برعکس کسی آدمی کو یقین ہے کہ یہ کلام مثلا امام کا نہیں ہے اور پھر بھی وہ نسبت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں امام علیہ السلام کا یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ کلام ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعاً وہ کلام امام علیہ السلام کا تھا. اس صورت میں بھی روزہ باطل ہے اور بعد میں اس کی قضا ہوگی. ہاں اسے مکمل کریں گے وہ، جس طرح بارہا بتایا ہے کہ باطل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر آپ کھا پی سکتے ہیں اور آپ جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ اسے مکمل کرنا ہوتا ہے. یا اسی طرح اگر کوئی سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ مثلا کوئی ایک کلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا واقعی یہ رسول خدا کی حدیث ہے مثلا، یا امام علی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث واقع میں حقیقت میں امام علیہ السلام کی نہیں ہے مثلا، لیکن کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا. یا وہ واقع میں امام علیہ السلام کی ہے لیکن وہ کہتے نہیں امام علیہ السلام کی نہیں ہے حدیث، اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا. تو لہٰذا جان بوجھ کر اگر کوئی امام علیہ السلام، ائمہ ہدا، ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف، رسول خدا کی طرف یا خداوند عز و جل کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، کوئی جھوٹی چیز منسوب کرتا ہے، یا کسی فعل کی نسبت دیتا ہے کہ یہ فلاں امام کا فعل ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں اگر سہون، غیر اختیاری صورت میں سہون یا معلوم نہیں تھا، غیر اختیاری صورت میں وہ کرتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. جان بوجھ کر اگر کوئی نسبت دے گا تو پھر اس سے روزہ باطل ہوگا. یہ ہے مفتر مبتل جو روزے کو باطل کرتے ہیں کہ نسبت دینا ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف یا رسول خدا کی طرف یا خداوند عز و جل کی طرف. اگلی چیز جو روزہ کو باطل کرتی ہے وہ ہے وامٹنگ کرنا، قے کرنا. کوئی الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، وامٹنگ کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب اگرچہ وہ کسی مثلا علاج کی غرض سے کر رہا ہے یا مجبوری کی وجہ سے، لیکن جان بوجھ کر وامٹنگ کر رہا ہے، تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا. تو لہٰذا جان بوجھ کر اگر کوئی وامٹنگ کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہوگا. ہاں اگر غیر اختیاری صورت میں، عام روٹین میں یا غیر اختیاری صورت میں کسی کو آ جاتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے، مثلا سہون غلطی سے کھا لی، اب اگر منہ کے اندر ہے تو پھر تو وہ باہر نکالے گا، چونکہ اگر جان بوجھ کر پھر وہ اس کے نگل لے گا لقمہ کو مثلا، تو اس سے وہ کھانے پینے میں آئے گا اور پھر اس پہ مکمل بھی کرے گا، قضا اور کفارہ بھی ہوگی. لیکن غلطی سے کسی نے لقمہ مثلا منہ میں ڈالا اور غلطی سے منہ میں ڈالا لقمہ اور حلق میں چلا گیا، اب حلق میں اترا ہے اور حلق میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہاں پر اگر واپس اس کو لے کر آتا ہے، واپس نکلتا ہے تو وہ قے شمار ہوگی. یعنی اگر وہ اندر نگل لیتا ہے تو اسے کھانا شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی وہ نیچے حلق میں اس حد تک اتر چکا ہے لقمہ مثلا کہ اگر وہ نگل بھی لیتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کسی نے کھایا ہے جان، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ہی اندر چلا گیا ہے. تو اس صورت میں وہ اس پہ لازم ہے کہ اس کو اندر نگل لے. اگر وہ قے کی صورت میں باہر نکالے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، بلکہ اس سے اندر نکل جائے اور روزہ اس سے باطل نہیں ہوگا نکلے گا، چونکہ ابھی نیچے حلق سے نیچے اتنا اتر چکا ہے کہ اگر اسے اندر میدے میں لے بھی جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ کسی نے کچھ کھایا پیا ہے. ہاں اس صورت میں باہر قے نہیں کر سکتا، وامٹنگ نہیں کر سکتا کہ وامٹنگ کے ذریعے اسے باہر نکالے، یہ کرے گا تو اس سے روزہ باطل ہوگا. لیکن اگر حلق میں اترا ہے لیکن اس حد تک نیچے نہیں کیا کہ اگر اس سے مثلا اگر تھوڑا سا حلق سے نیچے اترا ہے تو وہ کھانا پینا شمار ہوتا ہے. اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، مثلا یا اگلے گا باہر نکالے گا یا اس کو نکل لے گا میدے میں لے جائے گا. تو اب اس شخص پر ضروری ہے کہ اسے باہر نکالے، چاہے وامٹنگ ہی کرنی پڑتی اسے باہر نکالے. لیکن اگر باہر نکالنا، وامٹنگ کرنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہو، نقصان کا باعث ہو، تو پھر نکل سکتا ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں چاہے وامٹنگ کرے باہر نکالے، وامٹنگ کے ذریعے باہر نکالے، یا پیٹ میں لے جائے، میدے میں لے جائے، ہر دو صورت میں اس کا روزہ باطل ہوگا. تو یہ ہے قے کرنا. اس کے ساتھ
اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ عموماً بعض اوقات ڈھکار کوئی لیتا ہے اور پیٹ سے معدے سے کوئی چیز منہ میں آ جاتی ہے. اب دو صورتیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈھکار سے مثلا کوئی غذا کی کوئی چیز بہ رہی منہ میں، ایک بار پھر وہ واپس معدے میں چلی گئی، تو اس سے تو کوئی روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منہ میں آ گئی اور پھر اختیاری صورت میں اگر پھر دوبارہ اس کو کوئی نکلے گا تو اس سے روزہ باطل ہوگا. یعنی ڈکار کے ذریعے منہ میں آ گئی یہ چیز، کوئی لقمہ مثلا کوئی روٹی کی کوئی غذا کی کوئی چیز منہ میں آ گئی، اب اسے جان بوجھ کر پھر اختیاری حالت میں واپس نگل لینا، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا اسے پھر باہر ہی نکال دیں، اسے نہیں نکلنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے ڈکار کیا تو کوئی چیز بوجھ کر صبح کی، یعنی جو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، طلوع فجر ہوتی ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے، طلوع فجر کہیں ہم، لہٰذا مجنب شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح کی نماز سے کی قضا ہے، یا جو جان بوجھ کر غسل کی حالت میں رہا ہے، غسل نہیں کیا، اس کی سزا ہے معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب بعد میں قضا کرے گا تو وہ بھی قربت مطلقہ کی نیت سے کرے گا. لہٰذا جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں رہنا صبح کی، یہ بھی مبتلات روزہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کو معلوم نہیں تھا، اگر معلوم نہ ہو تو رات کو اسے پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا اسے، اور دن کو پتہ چلا بھی اس کا روزہ صحیح ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا. لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے رات کو کہ میرے اوپر غسل جنابت واجب ہے، لیکن پھر بعد میں بھول جاتا ہے. اب جب بھول جاتا ہے اور پھر سے دن کو یاد ہے کہ میرے اوپر تو غسل جنابت واجب تھا، اب یہ اسے بھی مکمل کرے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا. تو لہٰذا پوچھ کر غسل جنابت نہ کرنا صبح کی نماز تک، یہ مبتلات روزہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. بعض آخر وقت میں، یعنی جو طلوع فجر ہونے والی ہے، کوئی اس وقت میں خود کو جان بوجھ کر صبح تک غسل جنابت کی حالت میں رہا، اس نے غسل جنابت نہیں کیا، تو اس پر وہی قضا ہوگی اور اسے بھی مکمل کرے گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دن کو سویا ہوتا ہے اور دن کو سونے کی حالت میں مثلا اسے احتلام ہو جاتا ہے اور غسل جنابت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فوراً اٹھے اور فوراً غسل کر دے، بلکہ بعد میں تسلی سے جب چاہے وہ غسل کر سکتا ہے. لہٰذا دن کو اگر کسی پہ احتلام کی حالت میں غسل جنابت واجب ہوتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فوراً جائے اور جا کر وہ غسل جنابت کرے. اسی طرح چونکہ ہم نے کہا کہ غسل جنابت پہ جان بوجھ کے باقی رہنا، لیکن اگر مثلا غسل مس میت ہے، وہ رات کو کسی آدمی نے میت کو مس کیا ہے، اس پہ غسل مس میت واجب ہوا ہے، اور اس پہ ضروری نہیں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے پہلے یہ غسل مس میت کرے، بلکہ بعد میں دن کو بھی کر سکتا ہے، یہ مبتل روزہ نہیں ہے. یا اسی طرح دن کو بھی کوئی میت کو، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شخص مثلا مجنب ہوا ہے اور اس کی آنکھ مثلا دن کو کھلی یا جب فجر طلوع کر چکی تھی، میرے اوپر تو غسل جنابت واجب تھا، لیکن یہ آدمی سو گیا تھا،
تو آیا کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی دو صورتیں ہم بنائیں گے، چند صورتوں میں ہم اسے بیان کریں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سویا تھا تو اسے یقین تھا، اطمینان تھا کہ میں صبح کی نماز سے پہلے جاگوں گا اور میں جاگ جاؤں گا، یعنی الارم لگا لیتا ہے یا کسی آدمی کو کہتا ہے، کوئی اور لوگ بھی موجود ہیں اور اسے یقین ہے کہ میں جاگ جاؤں گا نماز، یہ صبح کی نماز سے پہلے، اور یہ بھی پختہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جاگوں گا اور غسل جنابت کروں گا۔ یہ دو شرطیں، ایک تو اسے یہ بھی اطمینان ہے کہ میں صبح کی نماز سے پہلے جاگ جاؤں گا، دوسرا یہ بھی پختہ ارادہ ہے کہ میں جاگوں گا اور غسل جنابت کروں گا۔ اگر ایسی نیت سے کوئی سوتا ہے اور صبح جاگتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی، اس پہ غسل جنابت رات کو واجب ہوا، وہ مجنب ہوا، لیکن اسے اطمینان نہیں ہے کہ میں صبح کی نماز سے پہلے جاگ جاؤں گا، اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ میں صبح کی نماز سے پہلے جاگوں گا، لیکن یہ پختہ ارادہ ہے کہ میں جاگوں گا پہلے تو میں غسل کروں گا، صورت میں اس پر قصد قربت کی نیت سے مکمل بھی کرے گا اور بعد میں کسی دن قضا بھی کرے گا۔ یہ غسل جنابت واجب ہو گیا اور سو گیا اور اسے یقین ہے، یہ آدمی کیا کرے گا، یہ مکمل بھی کرے گا اسے اور اس پر کفارہ بھی ہوگا۔ اگر اسے یقین ہے کہ میں ابھی سوتا ہوں، غسل جنابت مجھ پہ واجب ہے، میں نے صبح کی نماز سے پہلے غسل جنابت کرنا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میں ابھی سو جاؤں تو پھر صبح کی نماز کے بعد ہی جاگوں گا، طلوع فجر کے بعد ہی جاگوں گا، تو یہ آدمی بوجھ کر صبح کی نماز، صبح کے وقت تک، یہ طلوع فجر کے وقت تک یہ جنابت کی حالت میں رہا ہے، تو اس پر کفارہ بھی ہوگا، اور ہم اس کا اضافہ کریں گے کہ جس خاتون پہ مثلاً بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی صبح کی نماز سے پہلے یہ غسل جنابت خاتون کرے گی، حیض یا نفاس سے جو خاتون پاک ہوئی ہے۔ اگر جان بوجھ کر نہیں کرے گی تو اس کو بھی وہی جو غسل جنابت میں ہم نے کہا تھا، جو شخص جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں رہتا ہے پھر اس پر کفارہ بھی ہوگا اور یہ بھی مکمل کرے گی، یہ والا روزہ بھی۔ تو لہٰذا اذان صبح سے پہلے غسل کرنا اس خاتون پر ضروری ہے۔ اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون رات کو مثلا پاک ہو چکی تھی حیض یا نفاس سے، اور یہ اس یقین میں تھی کہ میں ابھی اسی حالت میں ہوں، میں ابھی پاک نہیں ہوئی، اور دن کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میں تو رات کو پاک ہو چکی تھی، اب اس کا روزہ صحیح ہے، اس خاتون کا روزہ یہ صحیح شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد یعنی یہی روزہ درست ہوگا اور اسے مکمل یہ خاتون کرے گی۔ اور اگر غسل کا وقت مثلا یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس سے خاتون کو معلوم تھا کہ میرے اوپر میں پاک ہو چکی ہوں اور حیض یا نفاس کا غسل میرے اوپر واجب ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتی ہے اور پھر اسے طلوع فجر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر تو نفاس یا حیض کا وہ واجب تھا، غسل واجب تھا، تو اس خاتون کا روزہ صحیح ہے، برخلاف اس کے کہ لیکن یہی فرق ہے غسل جنابت میں۔ غسل جنابت میں ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ غسل جنابت مرد بھول جاتا ہے، کوئی آدمی، کوئی مکلف شخص بھول جاتا ہے تو پھر اس کی قضا ہے اگر بھول جاتا ہے تو، لیکن اگر کوئی حیض یا نفاس کا یہ والا غسل بھول جاتی ہے خاتون تو اس پر یہ بعد میں قضا نہیں ہوگی اس خاتون پر۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایسے وقت میں وہ پاک ہوئی ہے کہ جس میں مثلا وہ نہ غسل کا وقت ہے نہ تیمم کا وقت ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غسل کا وقت نہیں ہے لیکن تیمم کا وقت ہے، مثلا غسل پہ 5 منٹ لگتے ہیں، تیمم پہ مثلا 1 منٹ لگتا ہے، تو یہ خاتون تیمم کرے گی اور اس سے یہی پاک ہو جائے گی اور یہ اس سے روزہ رکھے گی، روزہ اس کا درست ہوگا۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر تاخیر خاتون کرتی ہے، کہ مثلا اس کا رات 12 بجے مثلا اس پہ غسل اس نے کرنا تھا اور جان بوجھ کر تاخیر کرتی ہے، اور آخر وقت میں جب دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ابھی غسل کا ٹائم تو نہیں رہا، 5 منٹ میرے پاس نہیں ہے، ہاں تیمم کا وقت ہے، تو یہ تیمم کرے گی لیکن گنہگار ہوگی کیونکہ جان بوجھ کر اس نے تاخیر کی، لیکن تیمم کرے گی اور اس تیمم سے یہ پھر اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ درست ہوگا۔
تو لہٰذا یہ کچھ مبتلات ہم نے آج کے اس درس میں بیان کی ہیں. ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.